على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کا عزادار بنایا ہے۔ پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہونا یہ وہ نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں مجلس برپا کرنے کے لیے، نہو ماتم کے لیے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے۔ یقیناً یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ جب یہ نعمت ہمیں ملی ہے امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہونا، تو پھر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جب ہم اس فرش عزا پر آئیں تو معرفت کے ساتھ آئیں، اور کوئی اس فرش عزا پر آنے کے بعد یہ فکر نہ کرے، یہ نہ سوچے، یہ تدبر نہ کرے کہ یہ فرش عزا، یہ مجلسیں ہماری وجہ سے باقی ہیں۔ اس لیے کہ اصل اور حقیقی بات یہ ہے کہ فرش عزا ہماری وجہ سے نہیں، ہم اس فرش عزا کی وجہ سے باقی ہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ ہم نے علم کو نہیں اٹھایا ہے، بلکہ اس علم نے ہر دور میں ہمیں سربلندی عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ذکر وہ ہے جو اس وقت بھی ہو رہا تھا جب ہم نہیں تھے، یہ ذکر آج بھی ہو رہا ہے، اور جب ہم نہیں رہیں گے یہ ذکر تب بھی ہوتا رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، غور کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ جناب زینب کے جملے ہیں دربار یزید میں، دربار شام میں یزید کے سامنے جناب زینب کہتی، یزید سن، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ یزید تو چاہے جتنی کوشش کر لے، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ 1400 سال پہلے جناب زینب نے دربار شام میں یزید کے سامنے یہ اعلان کیا تھا، اور 1400 سال کے بعد یہ مجلس جناب زینب کے اعلان کی دلیل بن گئی ہے۔ 1400 سال کے بعد یہ مجلس جناب زینب کے اعلان کی دلیل بن گئی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں سال بھر میں مختلف تہوار ہیں، فیسٹیولز ہیں، مختلف مناسبتیں ہیں۔ عید الاضحیٰ ہے، عید فطر ہے، عید مبعث ہے، عید غدیر ہے، روز عرفہ ہے، مناسبتیں مختلف ہیں، لیکن ان تمام تہواروں میں، فیسٹیولز میں، مناسبتوں میں ایک بات کامن ہے، ایک بات مشترک ہے، وہ یہ
کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ زیارت امام حسین پڑھیے. اور بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے. ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ زیارت امام حسین پڑھیے. رمضان گزرا، عید آ گئی، زیارت امام حسین پڑھیے. عید الضحیٰ آ گئی، کیا زیارت امام حسین پڑھیے. روز عرفہ، زیارت امام حسین پڑھیے. کبھی آپ نے سوچا، فکر کی، تدبر کیا، غور کیا کہ کیوں ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ مناسبتیں مختلف ہیں. رمضان گزرا، عید آ گئی، کا زیارت امام حسین پڑھیے. عید الاضحیٰ آ گئی، زیارت امام حسین پڑھیے. عید مبعث میں تو پیغمبر کو مبعوث کیا گیا ہے، لیکن حکم ہوا ہے کہ زیارت امام حسین پڑھیے. عید غدیر، عید اعظم، عید اکبر، حکم ہوا ہے کہ زیارت امام حسین پڑھیے. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ ہم زیارت امام حسین پڑھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بار بار ہر مناسبت پر یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ زیارت امام حسین پڑھیے. کیوں؟ اگر آج عید فطر باقی ہے تو حسین کی وجہ سے باقی ہے. عید الاضحیٰ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے باقی ہے. مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو یہ حکم ہو رہا ہے زیارت امام حسین پڑھیے. کیوں؟ مجھ سے زیادہ تاریخ کے جاننے والے یہاں پر موجود ہیں. آپ نے دیکھا یزید نے اعلان کر دیا تھا کہ نہ کوئی آیت آئی ہے، نہ قرآن آیا ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. یزید کا مقصد یہ تھا کہ وہ قرآن کو مٹا دے، اسلام کو ختم کر دے، دین کو مٹا دے. یہی وجہ تھی یزید نے امام حسین سے بیعت طلب کی. امام حسین کربلا پہنچے، اصحاب و انصار شہید ہو گئے. امام حسین جب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ یزید کی فوج والوں نے جشن منانا شروع کیا. مقصد کیا تھا کہ اسلام کو مٹا دے. یزید کی فوج والوں نے جشن منانا شروع کیا. تیر سے تیر ٹکرائے، تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگے، نیزوں سے نیزے ٹکرانے لگے، بھالوں سے بھالے ٹکرانے لگے. جشن منانے لگے کہ اسلام کا نام لیوا چلا گیا، محسن اسلام مارا گیا، شریعت ختم ہو گئی، دین ختم ہو گیا، اسلام مٹ گیا، دین مٹ گیا، دین کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا. اب جیسے ہی ان کے ذہنوں میں یہ خیال آیا، ادھر لوگ کے نیزہ پر امام حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. امام حسین نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور بتایا کہ تمہارا اختیار، تم دین کو لوٹنے والے ہو، دین کو ختم کرنے والے ہو، لیکن تمہارا اختیار صرف اتنا ہے کہ تم سر و تن میں جدائی کر سکتے ہو. ہم محافظ اسلام ہیں، ہم محافظ قرآن ہیں. یہ ہمارا اختیار ہے کہ سر کٹنے کے بعد بھی نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے ہم دین کو بچائیں گے. صلوات پڑھیں پر محمد والے گرامی. ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ زیارت امام حسین پڑھیے. آج شب جمعہ ہے اور خصوصاً آج ایک زیارت پڑھی جاتی ہے جسے زیارت وارثہ کہتے ہیں. میں نے جو آیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، پروردگار عالم جناب عیسیٰ کی گفتگو کو نقل کر رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ والسلام علیہ، میرے اوپر اللہ کا سلام ہے. یوم ولدتو، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموتو، جس دن مجھے موت آئے گی، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ کا سلام جناب عیسیٰ کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے مقرب محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا سلام آتا ہے. اللہ کے انہیں خاص بندوں میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہے کہ جو ہر صبح، ہر شام، ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد لائق سلام ہیں، قابل سلام ہیں.
اس لیے کہ امام حسین نے اسلام کو بچایا ہے، شریعت کو نئی زندگی دی ہے، نمازوں کو بچایا ہے۔ لہٰذا دنیا کا ہر انصاف پسند انسان امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتا ہے، اور کرنا چاہیے ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد۔ میں کچھ معروضات حافظات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زیارت وارثہ، کیونکہ یہ زیارتیں معصومین سے نقل ہو کر ہم تک آئی ہیں، اور ان زیارتوں میں امام کا، معصومین کا پورا کردار، پورا کیریکٹر ہوتا ہے۔ زیارت وارثہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں بزرگ طلاب سے معذرت چاہتے ہوئے، کیونکہ ان کے سامنے میری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کوئی طالب علم اپنا درس بھول گیا ہو اور یاد کرنے کے لیے انہیں سنا رہا ہوں۔ چھوٹے طالب علم سے میں چند معروضات ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، کیا پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں۔ زیارت وارثہ شروع ہوتی ہے: السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے وہ آدم جس کو اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا، اس کے وارث آپ پر سلام۔ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ امام حسین کو۔ آدم کے وارث آپ پر سلام۔ امام حسین آدم کے وارث۔ جناب آدم کون ہے؟ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی آدم ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی آدم ہیں۔ انسانیت بھی آدم سے چلی ہے، ہدایت بھی آدم سے چلی ہے۔ انسانیت کے باپ بھی آدم ہیں، ہدایت کے باپ بھی آدم ہیں۔ اب جو وارث آدم ہوگا وہ انسانیت کا بھی محسن ہوگا، ہدایت کا بھی محسن ہوگا۔ غور کیجئے گا، جناب آدم کے لیے قرآن میں بڑی تفصیل ہے، ذکر ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ پروردگار عالم ملائکہ کی محفل میں ملائکہ سے کہہ رہا ہے، ملائکہ نے جواب دیا: پروردگار کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خوریزی برپا کرے، فساد برپا کرے؟ پروردگار عالم کا جواب آیا: جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں سے جناب آدم کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ اپنا عہدہ جناب آدم کو دینا چاہتا ہے اور ملائکہ کی محفل میں اعلان کر رہا ہے۔ اللہ نے پتلا بنایا، پھر کہا کہ جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے روح پھونکی، سب کے سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، غرور کیا اور آدم کی تعظیم نہ کر کے کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان غیر اللہ کی تعظیم نہ کر کے کافر ہوا ہے، اللہ کی نہیں۔ جناب آدم کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے جناب آدم کی زندگی میں ان کے آغاز میں دو پہلو ہیں۔ ایک وہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، جو سجدہ کر رہے ہیں اصطلاح قرآنی میں ان کو ملائکہ کہا جا رہا ہے، اور جنہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اصطلاح قرآنی میں انہیں شیطان کہا جا رہا ہے۔ امام حسین ہیں آدم کے وارث، یہ آدم کی زندگی کا آغاز ہے۔ امام حسین آدم کے وارث ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سب نے سجدہ کیا، ملائکہ نے، ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ ہم ہیں امام حسین آدم کے وارث اور ہم ہیں امام حسین کے عزادار۔ یہ ہے حسین کی فرش عزا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ملائکہ صفت بنے، ابلیس صفت نہ بنے۔ اللہ نے حکم دیا دے کہ سجدہ کرو، سب کے سب جھک گئے۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو بھئی ہم عزادار ہیں نا امام حسین کے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ملائکہ صفت بنے، ابلیس صفت نہ بنے۔ اما جب اس فرش عزا پر آئے تو عقیدت سے سر خم کر کے آئے، اکڑ کے نہ آئے۔ اس لیے کہ اکڑ کے چلو گے تو شیطان والے کہلاؤ گے، عقیدت سے سر خم کر کے آؤ گے تو ملائکہ والے کہلاؤ گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سب سجدہ کیجئے، سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ کیوں سجدہ کروایا؟ اس لیے کہ جناب آدم کے پاس علم زیادہ تھا۔ علم کی وجہ سے اللہ نے تمام فرشتوں کو، تمام ملائکہ کو، تمام تر طاقتوں کو
جناب آدم کے آگے جھکا دیا، ہے نا، علم کی وجہ سے. تو کیا فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا؟ علم تھا، انہوں نے خود اقرار کیا ہے، لیکن اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے دیا تھا. اس کو آپ یہ سمجھے، آج کے دور میں کمپیوٹر موجود ہے، کمپیوٹر ہم جو سوال کرتے ہیں سب کچھ صحیح صحیح بتاتا ہے، غلط نہیں بتاتا ہے، لیکن اتنا ہی بتائے گا جتنا اس میں فیڈ کیا جائے گا. تو ملائکہ کا علم ایسا ہی ہے، اللہ نے جتنا بتا دیا اتنا ہی وہ بتا سکتے ہیں. لیکن جناب آدم کے علم میں ڈیولپ ہونے کی صلاحیت تھی. جناب آدم کا علم بڑھتا گیا، ڈیولپ ہوتا گیا. علم کی وجہ سے تمام ملائکہ کو اللہ نے جھکا دیا، سجدہ کروا دیا. علم کیا ہے؟ یہ کائنات کی زینت علم ہے، شہروں کی ترقی علم ہے، دنیا کی زینت علم ہے. علم کی وجہ سے آج ساری طاقتیں انسان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں، علم کی وجہ سے. بٹن دبایا فلاں جگہ سے بات کر لی، بٹن دبایا فلاں جگہ کی خبر دیکھ لی، علم کی وجہ سے. تو بس ایک نقطہ کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں کہ یہ علم ہے کہ اگر چپ رہتا ہے تو قرآن کہلاتا ہے، بولنے لگتا ہے تو اہل بیت کہلاتا ہے. سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کر دیا، منع کر دیا، خود کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، غرور کیا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. ایک مرتبہ مزاج قدرت برہم ہوا، فوراً کا انکا رجیم، تو مردود ہو گیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر میری لعنت قیامت تک ہے. اب یاد رہے، دلیل دے رہا ہوں قرآن سے. جناب آدم کے وارث ہیں امام حسین. اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کے دشمن کے اوپر میری لعنت قیامت تک ہے. آدم کے وارث ہیں حسین، تو جو بھی آدم کا وارث ہوگا، جو اس کا دشمن ہوگا، اس پر بھی قیامت تک لعنت ہوگی. اللہ نے آدم کے دشمن کے اوپر قیامت تک لعنت کی ہے. جو وارث آدم کا دشمن ہوگا، اور چاہے یزید ہی کیوں نہ ہو، اس پر لعنت کرنا یہ سنت الہی ہے، بدعت نہیں ہے. بس جلدی جلدی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ نے سب سے پہلے جناب آدم کو 2 بیٹے عطا کیے. ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل. آپ سب بہتر جانتے ہیں. حابیل بڑا نیک تھا، قابیل بد کردار تھا. ان دونوں کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی، مذہبی بحث کا. دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے کون پیارا ہے، اللہ کو کون پیارا ہے. حابیل کہتا ہے کہ ہم کیسے دیکھیں، کیسے پتہ کریں؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، جس کی نظر قبول ہو گئی وہ اللہ کو پیارا ہے، جس کی نہیں قبول ہوئی وہ اللہ کو پیارا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. اب حابیل دمبوں کو چراتا تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں نظر کے لیے ایک موٹا تازہ دمبا پیش کیا. قابیل کھیتی کرتا تھا، اس نے چند بالیں توڑ کر اللہ کی نظر کے لیے پیش کی. اب صبح جب دیکھا گیا تو جناب حابیل کا دمبا جل کر راکھ ہو چکا تھا. جناب حابیل کی نظر قبول ہو چکی تھی. اب شیطان تو ہر جگہ موجود رہتا ہے، شیطان نے اس کو بہکا دیا. جیسے ہی پتہ چلا قابیل کو کہ حابیل کی نظر قبول ہو گئی تو اس کو غصہ آیا. کس پر غصہ آیا؟ حابیل پر نہیں، اللہ پر آیا. اس لیے کہ حابیل کا کیا قصور بیچارے کا، نظر تو قبول اللہ نے کی ہے نا. تو آیا تھا غصہ اللہ پر. اب اللہ کو ڈھونڈے گا، اللہ تو ملے گا نہیں. آیا تھا غصہ اللہ پر، اتار دیا اللہ والے پر. یہ داغ پہ لگ گیا کہ کیسے جناب حابیل کو قتل کیا جائے، شہید کیا جائے. اب اس زمانے میں ہتھیار تو تھے نہیں. ایک مرتبہ اس نے بڑا سا پتھر اٹھایا، حابیل بیٹھے ہوئے تھے، سر پہ مارا، جناب حابیل شہید ہو گئے. اب یہ لاش کو لے کر پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. اللہ نے 2 پرندوں کو بھیجا، ایک نے ایک کو مارا، دفن کیا. اس کو پتہ چلا کہ شاید اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، دفن کر دیا. اب یہاں سے غور سے سنیے گا.
جناب آدم کو پتہ چلا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. جیسے ہی آدم کو پتہ چلا تو جناب آدم آئے حابیل کی قبر پر. دھیان رہے دونوں بیٹے آدم کے ہیں. قابیل بھی اللہ کا بیٹا ہے, حابیل بھی اللہ کا بیٹا ہے. لیکن جب پتہ چلا تو جناب آدم قبر پر آئے اور آنے کے بعد اپنے مقتول بیٹے, اپنے مظلوم بیٹے, اپنے شہید بیٹے پر آنسو بہا